عرض کرنے کا مقصد ہے کہ آئے مباہلہ، آئے تطہیر کتنی مرتبہ نازل ہوئی؟ میں نے کہا سورہ الحمد 2 مرتبہ نازل ہوئی، آئے تطہیر 3 مرتبہ نازل ہوئی. ان میں سے ایک موقع ہے 24 ذی الحج مباہلہ کے دن. آئے مباہلہ، فقط آپ مباہلہ کی خوشی نہیں منا رہے آج، آپ ملٹیپل جوبلیشنز ہیں آج. کیوں؟ کل مباہلہ پہ رسول جائیں گے دن کے وقت، صبح صبح رسول اللہ نے چادر میں اپنے اہل بیت کو جمع کیا. ہائے 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 ہائے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. صبح صبح رسول اللہ نے اہل بیت کو چادر کے نیچے جمع کیا. جن لوگوں کو پنجتن کی اصطلاح سے تکلیف ہوتی ہے نا، جب تک قرآن میں 2 آیتیں موجود ہیں، آیے تطہیر اور آیے مباہلہ، کوئی پنجتن کی اصطلاح کو اسلام سے نکال نہیں سکتا. 5 تن 5 انوار مقدسہ. آیے تطہیر میں حضور نے چادر میں جمع کیا، آیے تطہیر نازل ہوئی، پھر مباہلہ پہ لے کر گئے. اور اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہجری کا فرق تھا، مباہلہ ہے 9ویں ہجری میں، اور اب جو واقعہ ہے وہ 10ویں ہجری میں. اب جو سنا رہا ہوں کہ آیے تطہیر بھی نازل ہوئی اسی وقت، پھر مباہلہ ہوا، اور پھر جب مباہلہ سے گھر آئے واپس تو 24 ذی الحج ہی کی شام تھی کہ علی گئے مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. نماز کے بعد رکوع میں گئے، فقیر آ گیا. یا علی، بھائی جس کے سبب ملی تھی سلیمان کو سلطنت، انگشتری علی نے وہ دے دی زکات میں. فقیر آ گیا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. علی نے ہاتھ آگے بڑھایا، انگشتری دے دی. یا اللہ. بعد میں بہت سو نے کوشش کی کہ وہ حالت رکوع میں انگشتری دیں. پتہ چلا بغض یا علی، پتہ چلا بغض علی میں بظاہر نیک کام بھی کرو، لعنت تو نازل ہو سکتی ہے، آیت نازل نہیں ہو سکتی ہے. بھائی ٹھیک ہے. 24 ذی الحج کو یعنی 3 واقعات ہیں. آج ایک عید نہیں مباہلہ کی، تطہیر کی عید ہے، مباہلہ کی عید ہے، ولایت کی عید ہے، کیونکہ انگشتری دی تھی علی نے اور آئے ولایت نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور پھر 25 ذی الحج کو کیا ہوا؟ یتیم و مسکین و اسیر آ گئے. یار میں صاحبان فہم و شعور کے درمیان بات کر رہا ہوں. 25 ذی الحج کا یہ واقعہ ہے کہ یتیم و مسکین و اسیر آ گئے، اور اللہ نے آیت نازل کی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. سورہ دہر قصیدہ بن کر نازل ہو گیا. یہ سب کا سب ہو رہا انہی تاریخوں میں. بات واضح ہو رہی ہے. اچھا 9 ہجری کی روایت کو مانے تو مباہلہ ہے 9 ہجری 24 ذی الحج، تطہیر 9 ہجری 24 ذی الحج، آئے ولایت 10 ہجری 24 ذی الحج. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا 10 ہجری 25 ذی الحج. غدیر 18 ذی الحج 10 ہجری. یہ پے در پہ ایک کے بعد ایک رسول کے پردہ فرمانے سے پہلے اللہ تعالیٰ اہل بیت کی شان میں آیتیں نازل کر رہا تھا. یہ بھولنے نہ پاؤ. دیکھو ہم نے مباہلہ بھی ابھی نازل کیا ہے، تطہیر بھی ابھی نازل کی ہے، آئے ولایت بھی ابھی نازل کی ہے، سورہ دہر بھی ابھی نازل کی، تاکہ یاد رکھو. تو آئے تطہیر نازل ہوئی، حضور نے اپنے چادر میں لیا، اعلان کر دیا کہ یہ پنجتن ہے، اور پھر مباہلہ پہ چلے. اور مباہلہ کا واقعہ آپ جانتے ہیں، قبلہ کچھ سنا بھی چکے ہیں آپ کو، کہ اس سے پہلے آئے تھے نجران کے عیسائی اور انہوں نے آ کر ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کی تھی. بڑے فاخرانہ لباس میں آئے تھے، سونے کا اس پہ کام کیا ہوا تھا. حضور نے کہا کہ نہیں، ہم تم سے نہیں مل سکتے. اگر حضور کے پاس آنا ہے سادگی کے ساتھ آؤ. تو اپنے لباس تبدیل کر کے آئے، گفتگو کرتے رہے حضور سے. اور دلیل یہی تھی کہ چونکہ عیسیٰ بغیر باپ کے دنیا میں آئے ہیں، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ باپ ہے عیسیٰ کا. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آیت نازل کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال ہے، خلقہ من تراب. عیسیٰ بغیر باپ کے آئے تھے، آدم تو بغیر باپ کے بھی آئے تھے، بغیر ماں کے بھی آئے تھے. بڑا سادہ سی بات ہے نا. مل کے تو اگر عیسیٰ سزاوار ہیں کہ بغیر باپ کے آئے تو انہیں اللہ کا بیٹا مانا جائے، تو آدم زیادہ سزاوار ہیں کہ وہ بغیر باپ کے بھی ہیں، بغیر ماں کے بھی ہیں. خلقہ من تراب. اللہ نے تو تراب سے خلق کیا. ثم قال له کن، اس کے بعد اللہ نے ان کے لیے کہا کن، ہو جائیے، فیکون، تو وہ ہو گئے. اتنا سادہ ہے اللہ کے لیے، ہے نا.
वल-हक़्क़ु मिन रब्बिक, और याद रखो हक तुम्हारे रब की जानिब से आ चुका है। अब ईसाइयों से मुखातब है, फला तकुन मिनल मुमतरीन, लेकिन खबरदार शक करने वालों में सब ना होना। लेकिन अब भी अगर तुम बहस करते रहोगे, एक मर्तबा आती है बात के सब कुछ वाज़े हो जाने के बाद भी तुम बहस करना चाहते हो, तो फमन हज्जक फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म, जब इल्म आ चुका है, यानी जब कुरान आ चुका है, इल्म से मुराद यहां कुरान है, जब कुरान की आयतें आ चुकी हैं, सुभान अल्लाह, कुरान इल्म है, अली बाब मदीनतुल इल्म है, याद रखिएगा। इल्म आ चुका है, तब भी कट हुज्जती करोगे, हट धर्मी दिखाओगे, तो अब बहस की गुंजाइश नहीं है। एक होता है मुबाहिसा, एक होता है मुनाजरा, एक होता है मुबाहला। मुबाहिसा ये होता है कि आप किसी चीज को समझना चाहते हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं। मुनाजरा ये होता है कि अपने मौकिफ को साबित करना चाहते हैं। मुबाहला ये होता है कि नहीं, अपने मौकिफ पर कायम है, अब ये कि झूठों पर अल्लाह की लानत है। आ जाओ, फमन हज्जक फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म फकुल तआलू नदउ अबनाना व अबनाकुम, तो अपने बेटों को लाओ, अपने बेटों को लाते हैं, ले आओ। निसाना व निसाकुम, तो अपनी औरतों को लाओ, अपनी औरतों को लाते हैं। अनफुसना व अनफुसकुम, तो अपने नफ्सों को लाओ, अपने नफ्सों को लाते हैं। तुम नब्तहिल, फिर मुबाहला कर लेते हैं। फनजल लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, इस आयत की तशरीह कर चुका हूं। हम करार देते हैं झूठों पर अल्लाह की लानत को, हम वजूद में लेकर आते हैं। आ जाओ, या अल्लाह। फखरुद्दीन राजी का जो पूरा मुकदमा था और जो गुफ्तगू थी वो क़िबला बयान कर चुके, क्योंकि नफ्स की जो लफ्ज है ना, वो इतना पावरफुल है। तुम अपने नफ्सों को लाओ, अपने नफ्सों को लाते हैं। नफ्स का मतलब क्या होता है? माई सेल्फ, नफ्स, मैं खुद, वो कि जो रसूल का नफ्स हो। खुदा के कसम बहुत ताकतवर लफ्ज है ये। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से जब मामून ने ये कहा था, तो ये भी कहा था, मौला के नाम पर एक सलवात भेजिएगा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये भी कहा था कि अगर आप अपना आना में ना हो, देखिए अपना आना कि तुम अपने बेटों को लाओ, जमा का सीगा आप जानते हैं, आये तथीर में भी, आये मुबाहिला में भी, जाहिर में पंजतन है और हकीकत में 14 मासूमीन है। प्लूरल का सीगा है ना। तुम अपने बेटों को लाओ, ये क्यों कहा बेटों को लाओ? लेकर गए 2 बेटों को, इसलिए कि अगर तस्निया का सीगा होता ना, डुएल का, और हुजूर हसन हुसैन को लेके जाते तो कमाल नहीं होता। अल्लाह ने आयत खुली छोड़ी, जिसमें लियाकत है कि हुजूर का बेटा बन सके आ जाए। नफ्सों को लाओ, नफ्सों को, नफ्सों में एक अली इब्न अबी तालिब को लेके जा रहे नहीं, आयत खुली हुई है, पोटेंशियल किसमें क्या आ सके। या अल्लाह। बाज उर्दू मुतरजमीन ने या खयानत की है, उन्होंने नफ्स का तर्जुमा लिखा दामाद। जी, कि तुम अपने दामादों को लाओ। यार मेरे साथ अगर है तो मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, मुझे यह तर्जुमा भी कबूल है। अरे बेटियां मर गई थी, दामाद तो जिंदा थे, गया कौन था फिर? अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो उन्होंने खयानत करने की कोशिश की कि यहां नफ्स का तर्जुमा दामाद किया। अच्छा, जबकि सब जानते हैं नफ्स का मतलब है खुद, उसका अपना वजूद, नफ्स, माई सेल्फ, मैं बनफ्स नफीस हम कहते हैं उर्दू में, मैं खुद, नफ्स रसूल अली इब्न अबी तालिब। बहुत पावरफुल लफ्ज है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से जब मामून ने यह कहा कि आप अपना आना में अगर ना हो, बेटों में, तो आपकी तो कोई फजीलत नहीं रहती। इमाम ने कहा फकत अपना आना में नहीं, हम अनफुसना में भी शामिल है। तो यही मिलकर सलावत देते मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हम अनफुसना में भी शामिल है। और इसी खातिर है कि बाज़ उलमा ने बड़ा लतीफ नुक्ता लिखा है। देखिए, अपनाना व अपनाकुम, निसाना व निसाकुम, अनफुसना व अनफुसकुम, 3 कैटेगरीज हो गई। 3 बेटे, 3 औरतें, 3 नफ्स। हुजूर के अलावा कम से कम 9 अफराद की गुंजाइश बनती है मेरे साथ? हुजूर के अलावा अगर लफ्ज पे बात की जाए तो 9 अफराद की गुंजाइश बनती है।
3 بیٹے 3 عورتیں 3 نفس. حضور 4 کو لے گئے اپنے علاوہ. لیکن یہی تو کمال رسالت ہے, انہوں نے ان 4 افراد ہی میں 9 کا عدد پورا کر دیا. میرے ساتھ رہنا. ایک تو وہ تشریح ہے نا کہ نہیں, چونکہ بیٹوں کو لاؤ تو کہا پوٹینشلی جو حضور کا بیٹا ہو سکتا ہے وہ آئے, تو تھے ہی 2 تو پھر کیا کرتے. ایک تو یہ تفسیر بھی درست ہے. کہا نہیں, حضور نے ان 3 بیٹوں کے عدد کو پورا کیا. میں بتلاتا ہوں کیسے. 3 عورتوں کے عدد کو بھی پورا کیا, 3 نفسوں کے عدد کو بھی پورا کیا. ہاں, حسن اور حسین رسول کے بیٹے ہیں. علی ابن ابی طالب کون ہے؟ کسی نے مولا رضا علیہ السلام سے پوچھا یہ حضور کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ کہا حضور کے ایک فرزند تھے جن کا نام تھا قاسم, لہذا ان کو ابو القاسم کہتے ہیں. اس نے کہا حل ترانی اہلا لزیادہ, کیا آپ اہل سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ اور زیادہ بتلائیے. امام نے کہا کہ کیا تجھے خبر ہے کہ علی قسیم الجنت والنار ہے؟ جو قسیم الجنت والنار ہے وہ قاسم کا کہا جاتا ہے, تقسیم. اور کیا تو جانتا ہے کہ علی کے استاد ہے رسول اللہ, اور استاد روحانی باپ ہوتا ہے. بات پہنچ رہی ہے بھائی. علی قاسم ہے اور رسول ابو القاسم ہے. اب جب خطبے میں درود آیا بالقاسم محمد تو سوچ سمجھ کے درود کہنا, اور معرفت کے ساتھ درود کہنا کہ یہ علی کے باپ پر درود بھیجا جا رہا ہے. یا علی, یہ میں روایت پڑھ. اللہم صلی علی. علل الشرائط شیخ صدوق نے لکھا ہے اسے. اس کے بعد وہ چلا گیا شخص. بعد میں علماء کہتے ہیں آگے جملہ کہ کاش وہ پھر پوچھتا حل ترانی اہلا لزیادہ, مولا کیا اس بات سے زیادہ کہ اہل سمجھتے ہیں کہ ابو القاسم کی اور تفصیل بتائیں؟ تو مولا وہ بھی بتاتے ہیں. وہ چلا گیا, جتنا اس کا ضرورت تھا لے کے چلا گیا. ٹھیک ہے, تو علی کے روحانی باپ ہے رسول اللہ, حضور کے روحانی بیٹے ہیں علی ابن ابی طالب. 3 بیٹے ہو گئے. یا اللہ, اب نانا میں 3 بیٹے ہو گئے. حسن اور حسین نسبی بیٹے ہو گئے, علی روحانی بیٹے ہو گئے. اب نانا کا عدد پورا ہو گیا. انفسنا, علی نفس رسول نے ابھی سنا دیا. امام رضا نے کہا نفس رسول میں ہم بھی شامل ہیں, ہم بھی نفس ہیں. ان فضل اولنا یلحق بفضل آخرنا, جو ہماری پہلے کی فضیلت ہے امام نے کہا وہ آخر تک جاتی ہے. جیسے علی باب منزلۃ العلم ہے ویسے حسن بھی باب منزلۃ العلم ہے, کوئی شک نہیں. حسین بھی باب منزلۃ العلم ہے, کوئی شک نہیں. تو جو علی ابن ابی طالب کے فضائل ہیں وہ سب کے سب تمام ائمہ کے فضائل ہیں, کوئی شک نہیں اس میں. تو جہاں نفس کی منزل پر علی ابن ابی طالب ہے, وہیں نفس کی منزل پر حسن بھی ہیں, حسین بھی ہیں. 3 نفس ہو گئے. 3 عورتیں, ابھی ایک ہی بیوی ہیں فقط. 3 عورتیں کیسے؟ بی بی سیدہ کا ذرا رشتہ تو دیکھنا, نبوت سے, امامت سے اور ولایت سے. ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا, سیدہ رسول کی بیٹی بن کر گئی پہلی عورت, علی کی زوجہ بن کر گئی دوسری عورت, حسنین کی ماں بن کر گئی تیسری عورت. چار ہستیوں سے 9 کا عدد پورا ہو گیا. یہ کمال رسالت. یا مباہلہ سننا تو ایسے بھی سن لیا کیجئے نا. بس در حقیقت بات ختم کر رہا ہوں, در حقیقت یہ سیدہ کونین کی جیت ہے, مباہلہ ان کی فتح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نجران کے عیسائی رسول اللہ کے پاس تو روز آ رہے ہیں, تو دیکھ رہے ہیں روز رسول اللہ کو. مسجد میں علی بھی ہوتے ہوں گے. مباہلہ میں گیا کون ہے اور تو اب تک سامنے نہیں آیا تھا؟ یا علی یا علی. بھائی حسن اور حسین بھی پہلے مسجد میں ہوں گے, تو جو نجران کے عیسائی ہیں وہ رسول اللہ کو دیکھ چکے ہیں, مولا علی کو دیکھ چکے ہیں, حسنین کریمین کو دیکھ چکے ہیں. فقط کس ہستی کی اب تک زیارت نہیں کی؟ ابھی بھی سیدہ کی کو دیکھ نہیں پائے, اس لیے کہ سیدہ حصار میں ہے. آگے نبوت کا پردہ ہے, داہنے بائیں امامت کا پردہ ہے, پیچھے ولایت کا پردہ ہے. یا اللہ.
لیکن جب یہ 5 ایک ساتھ مکمل ہو گئے تو اس نور کی الگ ہی تاثیر ہے. جب تک یہ 4 ہستیاں تھیں اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ دعا کرے تو پہاڑ اپنے مقام کو چھوڑ دے. سیدہ جب آئیں, جب سیدہ کا اضافہ ہوا کہ اب میں دیکھ رہا ہوں یہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا ہے. تطہیر کے ارکان مکمل ہو رہے ہیں. اب میں دیکھ رہا ہوں ان چہروں کو کہ اگر یہ دعا کرے تو پہاڑ اپنے مقام کو چھوڑ دے گا. سبحان اللہ. یہی تو ہمارا شکوہ ہے مسلمانوں سے کہ نجران کے عیسائی تو پہچان گئے تھے, آپ اب تک نہ سمجھ پائے, آپ نہ اب تک سمجھ پائے کہ اہل بیت علیہ السلام کی شان کیا ہے. جزیہ دینے پر آمادہ ہوئے, انہوں نے کنسیڈ کر دیا موبائل, نہیں کیا آگے کچھ, اور اختتام تک پہنچ گیا وہ واقعہ, اور اہل بیت علیہ السلام گھر پہ واپس پہنچے. اور جب گھر پہ واپس پہنچے تو میں نے عرض کیا کہ اگلا ہی دن تھا کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا کی آیت نازل ہوئی کہ یہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر یتیم اور مسکین اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. بالکل اختتام پر, آخری جملے پر آ گیا ہوں. مباہلہ کا واقعہ وہ ہے کہ فخر الدین رازی جیسا متعصب شخص بھی وہ انکار نہیں کر سکتا کہ پنجتن پاک ہی گئے تھے, اس میں کوئی ایڈیشن نہیں کیا. اس نے دلیل میں اس نے قائم کیا یہ کہ نفس رسول, نفس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ علی تمام انبیاء سے افضل ہیں. آپ ذرا غور تو کیجئے, یہ نفس بہت پاورفل ہے, بہت پاورفل ہے. تمام انبیاء سے افضل ہیں سوائے سرکار ختمی مرتبت کے. کیوں؟ نفس ہے. جو کچھ رسول اللہ کو حاصل ہے, جو کچھ رسول اللہ کو حاصل ہے وہ سب کا سب نفس رسول کو حاصل ہے, سوائے اس کے کہ جسے وہ خود ایگزام کر دیں. جو ایگزام کر دیں الا انہ لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا, اسے ایگزام کر دیا, نبوت نہیں آگے, ورنہ جو کچھ ہے. اب لے آؤ کوئی دلیل. یہ ایک دلیل کافی ہے. علی ابن ابی طالب ایک لفظ قرآن کا کافی ہے کہ سوائے سرکار ختمی مرتبہ کے پوری کائنات سے افضل ہے. یہ ایک لفظ کافی ہے. یہ انفسنا کی طاقت سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ رکھ دیا یہاں پر. وہ چیز جو آئے تطہیر سے سمجھ میں نہ آئی, جو آئے قربا سے سمجھ میں نہ آئی, جو آئے ولایت سے سمجھ میں نہ آئی ظاہر طور پر, وہ آئے مباہلہ سے سمجھ میں آ گئی. یہ ہے مباہلہ. علی اور اس آئے مباہلہ کے ذیل میں نے اس کیا حتی متعصب ترین ناصبی کوئی مفسر ہو, اس نے پنجتن کے علاوہ کسی کا نام لکھا ہی نہیں. صرف حتی ہم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں جب ہم نے وہاں پر قرآن دیکھا تھا تو قرآن کی تفسیر تھی وہاں, تو مسجد نبوی میں جو تفسیر رکھی ہوئی نا قرآن کی, اسے بھی آپ کھول کے دیکھیے, وہاں بھی آپ کو یہی تفسیر ملے گی. تفسیر میں یعنی واقعہ یہی ملے گا, اس سے نتیجہ وہ کچھ اور نکالیں. واقعہ یہی ملے گا کہ سوائے محمد مصطفیٰ, علی مرتضیٰ, سیدہ کونین, حسنین کریمین, ان کے علاوہ کوئی گیا نہیں تھا. وہاں پہ بھی سید الانبیاء ہیں حضور, سید الاوصیاء ہیں علی, سیدۃ النساء العالمین ہے فاطمہ, سیدہ شباب اہل جنت اجمعین ہے حسن اور حسین. سارے ہی سید ہیں. سید مباہلہ میں گئے تھے, امتی رہ گئے تھے مدینہ میں. سارے سید ہیں. ایک نبیوں کا سردار, ایک ولیوں کا سردار, ایک جنت کی عورتوں کی سردار, 2 جوانوں نے جنت کے سردار. جو سردار تھے وہ گئے تھے, جو رعیت تھے وہ رہ گئے تھے. فرق واضح ہو گیا. تو اردو میں ایک لفظ کہا جاتا, میں کہہ رہا ہوں حضور نے ان اپنے سمیت ان 5 افراد کو لیا, کوئی چھٹا ہوا آیا ہی نہیں. 5 کے بعد کوئی چھٹا اور چھٹا ہوا آیا ہی نہیں, بس یہ 5 گئے. تو یہ واقعہ کنفرم ہے تاریخ اسلام میں. ٹھیک ہے, 2 واقعات ایسے ہیں کہ جس میں ڈاؤٹ نہیں ہے اسلامک ہسٹری میں کہ ان میں کون شریک تھا. ٹھیک ہے, ورنہ ہر واقعے میں کہیں نہ کہیں خود آئے تطہیر کے لیے ڈاؤٹ ہے نا. انہوں نے کریٹ کیا کہ آئے تطہیر میں فقط پنجتن شامل ہیں یعنی ازواج بھی شامل ہیں. یہ ڈاؤٹ کریٹ ہوا, اس کا جواب دیتے ہیں ہم, لیکن ڈاؤٹ تو کریٹ ہو گیا. مباہلہ میں کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں کریٹ ہو سکا. یہی 5 ہیں. اور ایک ہے کربلا کا واقعہ جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ حسین کے علاوہ کوئی اور گیا تھا. کربلا میں یعنی تاریخ اسلام کے 2 واقعے ایسے ہیں, مباہلہ اور ایک کربلا, دونوں میں حسین شریک ہیں. کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں جس میں کہ مباہلہ میں گیا کون تھا, کربلا میں گیا کون تھا. کلیئر ہے بالکل. تو اب میں اگر آواز جا رہی ہے پاکستان کے
ارباب اقتدار اور اختیار تک. تو ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو اسلامیات میں بچوں کو سبق پڑھاتے ہیں، ادھر ادھر کی شخصیتوں کے بارے میں پڑھاتے رہتے ہیں کہ جن کے سابقے کا نہ پتہ نہ لاحقے کا پتہ، تو مباہلہ کیوں نہیں شامل کرتے اس میں؟ بھائی مباہلہ شامل کر لیجئے نا. یہ تو عید قرآنی ہے، عید قرآنی ہے. قرآن میں آیت موجود ہے مباہلہ کے لیے. رسول اللہ کی جیت ہے. بغض علی میں آپ نے رسول اللہ کی جیت کو بھی نکال دیا سلیبس سے. بھائی یہ شامل کیجئے نا. وائز کیلف کہہ کے آپ نے ہارون رشید کا واقعہ شامل کر لیا، اور مباہلہ کا وہ واقعہ جس پر سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے. میں نہیں کہہ رہا آپ اختلافی واقعات کو شامل کیجئے، لیکن جو متفق علیہ واقعہ ہے وہ تو شامل کریں. مباہلہ میں تو کسی کا اختلاف نہیں. آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ پنجتن کی جیت ہوئی تھی. تکلیف یہ ہو رہی ہے کیا؟ جی تو یا تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ وہ جو جھوٹوں پر لعنت ہے، اس میں کہیں بچوں کا ذہن کہیں نکل ہی نہ جائے کسی طرف، تو شامل کیجئے. کہاں آپ کس کے واقعہ شامل کر لیے؟ صحیح ہے. میں نے عرض کیا کہ جس کی تاریخ کا پتہ نہیں، جس کے کوئی شجاعت کا پتہ نہیں، میدان سے پنجتن کا ذکر تھا جن واقعات میں، وہ واقعات ملتے نہیں اب دینیات میں. بات واضح ہو رہی ہے؟ میں دو جملے میں سے آخر کی بات ختم کرنے لگا ہوں. پنجتن کا ذکر تھا جن واقعات میں، وہ واقعات ملتے نہیں اب دینیات میں، اور جن کے نام پہ بھیک بھی دیتا نہیں فقیر. اور جن کے نام بھی بھیک بھی دیتا نہیں فقیر، وہ نام شامل ہو گئے اسلامیات میں.